إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ہم سب کا آخرت کے دن پر ایمان ہے، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کل ہم سب کو اٹھایا جائے گا، اور ہم سب نے اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی کل قیامت کے دن ایک بارش نازل فرمائے گا، جس بارش سے اس انسانیت کے وجود کی دوبارہ ابتدا ہوگی، جس کے حوالے سے قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس تشبیہ کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد نفخہ ہوگا، وہ نفخہ صور، جس سے انسانیت کو زندہ کیا جائے گا، اور ایک ایک انسان اٹھ کھڑا ہوگا، اول و آخر، آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کا آخری انسان۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوگا وقفوہم انہم مسئولون۔ یہ فرمان ہے اللہ کا فرشتوں سے کہ ان کو کھڑا کر دو، روک دو۔ اب ان سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ یہ وہ موقع ہوگا کہ جس موقع پر پروردگار کہے گا کہ اب جنتیوں اور جہنمیوں کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے، بعث النار علیحدہ ہو۔ پوچھا جائے گا رب تعالیٰ سے کہ بعث النار کتنے ہوں گے تعداد میں؟ اس وقت بتایا جائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں اور 1 جنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی وہ موقع ہے جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یوم یجعل الولدان شیبا، کہ وہ دن ہوگا جس دن بچہ بھی اس خوف سے، اس اعلان سے بوڑھا ہو جائے گا۔ یہ تشبیہ ہے صرف کہ انسان کے وجود کے اندر خون اس قدر سوکھ جائے گا اور اس کے بال اس قدر سفید ہو جائیں گے اس ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ ایک ہوگا جنتی اور 999 جہنمی۔ میں نے جس نقطے پر اب مختصر سے وقت میں آپ سے اور اپنے آپ سے بات کرنی ہے وہ یہ جملہ ہے وقفوہم انہم مسئولون۔ سب کو روک دو، ان سب سے سوال ہوگا، ان سب سے پوچھا جائے گا۔ یہ سوالات کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہے۔ پروردگار کل قیامت کے دن قرآن مجید میں سوالات انبیاء سے بھی کرے گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ رسولوں سے بھی سوال ہوگا، اور مرسل الیہم سے، جن کی طرف رسولوں کو، پیغمبروں کو بھیجا گیا تھا، ان سے بھی سوال ہوگا۔ رسولوں سے سوال ہوگا، دین پہنچایا تھا، پیغام پہنچایا تھا، جو رب تعالیٰ کا فرمان تھا وہ بتایا تھا، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ رب کے فرامین تم تک پہنچے تھے یا نہیں پہنچے تھے۔ وقفوہم انہم مسئولون،
ان کو روکو، ان سے سب سے سوال ہوگا. یہ سوال ایک اس بچی سے بھی ہوگا جس بچی کو کچھ سمجھ نہیں تھی، کچھ ہوش و حواس نہیں تھے، اور اس کو اس دنیا سے بھیج دیا گیا. پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیا گیا، جو زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا. اور چند دن پہلے کی بات ہے کہ مجھے کسی نے بتایا امریکہ کی کچھ ریاستوں میں یہ قانون بھی پاس ہو گیا ہے، مجھے نہیں پتا صحیح ہے یا غلط، کہ آپ ماں بننے والی ہو اور وہ جینڈر اپنا معلوم کر لے، اگر اسے پتہ چل جائے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس بنیاد پر اگر وہ اپنا حمل ساقط کرنا چاہے، اپنے بچے کو ضائع کرنا چاہے، تو اس کو مکمل اجازت ہے. ہم تو روتے ہیں اس جاہلیت کو، ایک جاہلیت یہاں بھی ہمارے سامنے سر اٹھا کر کھڑی ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیونکہ بچے کے اندر جب روح ڈال دی جاتی ہے، جب اس کے دل میں دھڑکن آ جاتی ہے 80 سے 120 دن کے درمیان، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کیوں قتل کیا گیا. اور یہ سوال بچی سے نہیں ہوگا، یہ سوال سارے مفسرین لکھتے ہیں یہ اس کے قاتل کے لیے لرزہ خیز سوال ہوگا. بچی سے پوچھ کر اس کے قاتل کو سمجھانا اور بتانا مقصد ہوگا کہ تیرے لیے اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ سوالات مجھ سے اور آپ سے بھی ہوں گے. مجھ سے اور آپ سے ایک ایک چیز کے متعلق اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے اور آپ کو جواب دینا ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، بڑی سے بڑی چیز ہو، معمولی معاملہ ہو، حقیر معاملہ ہو، وہ ایک کھانے والا لقمہ ہو، وہ سانس لینے کے لیے جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں اس جگہ کے متعلق کوئی مسئلہ ہو، وہ زندگی کا کوئی چھوٹا معاملہ ہو، کوئی بڑا معاملہ ہو. ان اللہ سائل کل راع عما استرعاه احفظ ام ضیع، اللہ نے ہر بندے سے سوال کرنا ہے جو جو ذمہ داری اس کو دی گئی تھی، سونپی گئی تھی، کیا اس نے اپنی اس ذمہ داری کو ادا کیا، حفاظت کی، یا برباد کر کے ضائع کر کے بارگاہ الہی میں پیش ہوا ہے. ایک ایک سے پوچھا جائے گا. حتی یسأل الرجل عن اہل بیتی، یہاں تک کہ ایک آدمی سے اس کے گھر کے متعلق بھی پوچھا جائے گا. بیوی بچوں کے متعلق بھی سوال ہوگا، جو گھر کا سربراہ ہے یہ اس سے پوچھا جائے گا. اور اس کے بعد دیگر احادیث میں کی مکمل تفاصیل آتی ہیں. مجھ سے صرف میرے اس ذات کا، اس پہنے ہوئے کپڑے کا، اس کھائے ہوئے لقمے کا، اس پیے ہوئے گھونٹ کا، اس کا سوال نہیں ہوگا. عن عمرہ فیما افنا، کہ میں نے اپنی زندگی کہاں گزاری، یہ تو میں نے اپنا جواب دینا ہے. عن شبابہ فیما افنا، یہ میری جوانی کہاں برباد ہوئی، جواب دہ میں ہوں. میں نے اپنا مال کمایا کہاں سے، اس کا بھی جواب دہ ہوں. میں نے اپنا مال خرچ کہاں کیا، یہ تو حلال کی بات ہے، صرف یہ خرچ کہاں کیا اس کا بھی جواب دہ ہوں. میں نے اپنے علم کا بھی جواب دینا ہے، جو معلومات مجھ تک پہنچی تھیں رب تعالیٰ کے حوالے سے، احکامات شریعت کے حوالے سے، میں نے عمل کتنا کیا، یہ تو مجھ سے سوال ہوگا. میں قدم نہیں ہلا سکتا. انسان کا قدم اس وقت تک نہیں ہلے گا جب تک وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے. میں اور آپ یقین رکھتے ہیں ان سوالوں پر، میرا اور آپ کا پورا ایمان ہے. مسئلہ جو ہے، وہ خرابی جو ہے، وہ میرے اور آپ کے جواب کی تیاری میں ہے. شعور اور احساس قدم قدم پہ ختم ہو جاتا ہے، ادراک باقی نہیں بچتا. ہمیں معلوم نہیں ہو رہا ہوتا کہ چلو آج کا دن ہے نکال لو، آج کا وقت ہے نکال لو، لمحے بھر کے لیے، ابھی نہیں، رات کے وقت تنہائی میں، خاموشی میں، اکیلے میں اپنے آپ کو محسوس کیجئے کہ آپ پروردگار کے سامنے کھڑے ہیں، آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں. رات کے اس اندھیرے میں ذرا سا غور کر کے دیکھیں کہ یہ لمحہ مجھ پر قبر میں بھی آنا ہے، وہاں پر بھی سوال ہوگا، اور ہر ایک سے ہوگا. اس سوال سے تو کوئی بھی مبرہ نہیں ہے. من ربک، ما دینک، من نبیک. مسئلہ ان سوالوں کے جوابات کی تیاری میں ہے. سب نے کھڑا ہونا ہے. وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روک کے رکھو، ان سب سے سوال ہوگا، ان سب سے پوچھا جائے گا. مسئلہ ہے میری ذات کا، مسئلہ ہے ان اختیارات کا جو رب تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں. میرے گھر بار، میرے بچے، میرا کاروبار، میرے آس پاس کے پڑوسی. اگر میرا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، پریشان ہے، میری حرکتوں سے پریشان ہے، وقفوہم انہم مسئولون. ہم نے بہت ہلکا سمجھا ہے، بہت آسان سمجھا ہے. کئی اہل علم یہ لکھ کر گئے ہیں کہ جو اہل توحید ہوتے ہیں
اہل توحید جن کا اللہ پر ایمان تو مضبوط ہے، ان کی اکثریت اگر جہنم میں جائے گی تو وہ حقوق العباد کے معاملات کی وجہ سے جائے گی۔ اکثریت ان کی جو جہنم میں اگر سزا بھگتنے کے لیے گئی تو حقوق العباد کی وجہ سے جائے گی۔ معاملہ بہت نازک ہے، حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، اور جس وقت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ جس دن تم پروردگار کے سامنے پیش ہوگے، ہر چیز تمہاری کھول کر سامنے آ جائے گی، ایک ایک چیز آئے گی۔ جس کو کر کے میں بھول گیا وہ بھی ہوگا، جو مجھے یاد ہے وہ بھی ہوگا، جو ہلکی سے آنکھ کے اشارے کے ساتھ میں نے کسی کی تضحیق کی تھی، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جو دل میں نے کسی کے لیے کینہ چھپا کے رکھا تھا، دل میں کسی کے لیے میرے حسد اور بغض تھا، پتہ کسی کو نہیں چل سکا، وما تخفی الصدور، یہ سب کچھ پروردگار کل سامنے پیش کرے گا، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ معاملہ ہلکا نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ جو میں سن رہا ہوں، یہ جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ جو میرا دل سوچ رہا ہے، اس ایک ایک چیز کے متعلق کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان ہر چیزوں کے متعلق مجھ سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اب ذرا اپنے آپ سے پوچھیے، جو سیدنا عمر ابن خطاب فرمایا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، یہ جو سوالات ہیں نا، یہ حساب و کتاب کا معاملہ ہے۔ کیا کیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، زندگی کہاں برباد ہو رہی ہے، وقت کہاں ضائع ہو رہا ہے، میری اولاد کہاں گھوم پھر رہی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کما رہے ہیں، وہ کہاں زندگی بسر کر رہے ہیں، میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، میرے آنکھ، کان، میرا دل کیا سوچ رہا ہے، آنکھوں سے میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ یہ سوال اپنے آپ سے خود کر لیجیے، جواب آپ کو پتا ہے۔ ایک دن رات کو بیٹھ کر سوچیے، آج میں نے کہاں سے کمایا، اپنے آپ کو مطمئن کیجیے، اور کہاں خرچ کیا، آج جو کچھ خرچے ہوئے کہاں خرچ کیے، اپنے آپ کو جواب دیجیے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اب اگلے دن میں نے کیا کرنا ہے، اگلی صبح میں نے کیا کرنا ہے، اگلی صبح کو میں نے یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ یہ جواب میں پروردگار کو دے کر بچ نہیں سکتا۔ معاف کر دیا اس نے، وہ اس کی رحمت کا معاملہ ہے، لیکن اس کی رحمت کے سہارے پر میں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی منمانی تو نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس آیت پر یا قرآن مجید کی اس انداز کی کسی بھی آیت پر پہنچے تو یہاں پر رک کر اپنے آپ سے وقفوہم انہم مسئولون، ہر ایک سے سوال ہوگا، اور یہ سوال اگر دنیا میں انسان اپنے آپ سے کر کے اپنے آپ کو سدھار کر کل پیش ہو گیا، یہ آدمی کامیاب ہے، یہ آدمی کامیاب ہے۔ ہم دنیا کے جس جھمیلے میں اس وقت جی رہے ہیں، جس انداز میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسا دور پہلا تھا نہیں، اور آگے آنے والا دور اس سے بھی زیادہ تیز اور خطرناک ہوگا۔ ایک لمحے کے اندر آپ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے پر ہیں، ایک چھوٹے سے موبائل کے ذریعے سے آپ دنیا کے ہر مقام پر ہر چیز کو دیکھ بھی رہے ہیں، ہر ایک سے بات بھی کر رہے ہیں، ہر چیز تک آپ کی میری رسائی بھی ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز نشر بھی ہو رہی ہے، ہر چیز پھیل بھی رہی ہے۔ سوچ لیجئے معاملہ اب اپنی ذات کی حد تک محدود نہیں رہا، میرے چار دیواری تک محدود نہیں رہا، میری دکان تک محدود نہیں رہا، یہ معاملہ پھیل چکا ہے، یہ معاملہ بڑھ چکا ہے۔ جس قدر بڑا ہے، جس قدر اللہ کی طرف سے یہ نعمتیں آسانیاں ہمیں میسر ہوئی ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے اسی طریقے سے ہم پر ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں، ہماری مسئولیت بھی بڑی ہے، اور ہم کل اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ یہ ایک وہ احساس ہے کہ اگر آپ کے دل میں زندہ ہے، آپ کے دل میں موجود ہے، مستحضر ہے، آپ کو ہر وقت یاد رہتا ہے، ہر قدم پہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں نے کل اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے کل اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو انسان کو واقعی طور پر ایک اچھا مسلمان بنا دیتا ہے، ایک ایسا مسلمان جو اپنے رب کے ساتھ بھی پوری طرح سے صحیح معاملات رکھنے والا ہے، اپنے رب کی صحیح عبادت کرنے والا ہے، اپنے رب کو اکیلا ماننے والا ہے، اور اپنے معاملات کے اندر بھی، اپنے لین دین میں بھی، اپنی زندگی میں بھی، اپنے وقت کے حوالے سے بھی وہ محاسبہ کرتا رہتا ہے کہ میرا یہ وقت جو گزرا ہے، ایک ایک لمحہ جو گزرا ہے،
اس کے اندر میں نے کیا کیا اور کیا کیا نہیں کیا. یہ ایک ایک تسبیح صرف ایک دفعہ سبحان اللہ، ایک دفعہ سبحان اللہ، اس کی بھی حسرت ہوگی کل قیامت کے دن کہ کاش میں ایک دفعہ اور مزید کہہ آتا، ایک دفعہ اور میں مزید کہتا. تو اب دو باتیں آخر میں ہیں، وقت میرا اپنے اختتام پر ہے، آنے میں راستے میں ٹریفک کی وجہ سے مجھے تاخیر ہوئی. آخری دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. یہ جو جب دنیا سے انسان رخصت ہو رہا ہوتا ہے، قبر میں پہنچ چکا ہوتا ہے، تو رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، وہ ایک ہی بات کہتا ہے، اللہ مہلت مل جائے، اللہ وقت مل جائے، میں پلٹ کر سدھر کر واپس آؤں گا. نہیں ملے گا. یہ میں اور آپ بھی کہیں گے وقت مل جائے، مہلت مل جائے، نہیں ملے گا. لیکن یہ ابھی میرے اور آپ کے پاس ہے، یہ وقت میرے اور آپ کے پاس اس وقت موجود ہے. جتنی زندگی نصیحت کے لیے، سدھرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، اللہ کو ماننے کے لیے، تسلیم کے لیے کافی ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. کافروں کے متعلق ہے کہ سدھرنے والے سدھر جاتے ہیں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ڈرانے والے بھی آ گئے، پیغام بھی پہنچ گیا، حجت بھی تمام ہو گئی. اتنی زندگی کامیابی کے لیے کافی ہوتی ہے، اتنی زندگی کامیابی کے لیے کافی ہوتی ہے. یہ وقت میرے اور آپ کے پاس آج ہے. فَأَعِدَّ لِلسُّؤَالِ جَوَابًا. جو کل قیامت کے دن سوالات ہونے ہیں ان کا جواب آج تیار کرنے کی پوری مہلت ہے. دوسری بات، الملک یومئذ الحق للرحمن. کل قیامت کے دن جو بادشاہت ہوگی، مکمل قبضہ ہوگا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. کس کی بادشاہت ہے؟ سوائے اللہ کے کسی کی نہیں ہے. یہ آپ جانتے ہیں، سنتے ہیں، قدم نہیں ہلا سکتا انسان. تصور میں لائیے، انسان سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انسانیت کل قیامت کے دن جب اٹھے گی تو اپنی اصل شکل پہ اٹھے گی، غیر مختون ہوں گے، بے لباس ہوں گے. سیدہ عائشہ نے حیرت سے پوچھا ساری انسانیت بے لباس، مرد اور عورت، یہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا؟ فرمایا عائشہ یہ سوچو ہی نہیں کہ وہاں پر کوئی اس قسم کی بات بھی دماغ میں آ سکتی ہے. وہاں کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. بادشاہت رب کی ہوگی اور جواب میں نے دینا ہے. مجھے یہ ہوگا کہ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي. اللہ ساری انسانیت کو جہنم میں جھونک دے، سب انسان جہنم میں چلے جائیں، میں بچ جاؤں، میں نکل جاؤں، ان سوالوں کے جواب دے کے میری جان چھوٹ جائے. لیکن نہیں ہو سکتا، یہ کام نہیں ہو سکتا. میرے بدلے میرے کرتوتوں کی سزا کسی اور کو نہیں مل سکتی. ساری انسانیت تو جہنم میں دور کے جانے کی بات ہے. لہذا یہ جو وقت گزر رہا ہے، یہ جو گھڑیاں گزر رہی ہیں، جن لمحات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہی وقت ہے، یہی وقت ہے سدھرنے کا، یہی وقت ہے پلٹنے کا. اپنے ایک ایک قدم پر، ایک ایک چیز پر، صرف حقوق اللہ یا صرف حقوق العباد، دونوں ہی ضروری ہے، اور اپنی ذات بھی ضروری ہے. اپنی ذات کے حوالے سے، ایک ایک چیز کے حوالے سے انسان سے ہر چیز کا سوال ہوگا. تو ان سوالوں کی فہرست خود تیار کیجئے، ان سوالوں کے جوابات اپنے آپ کو خود دیجئے، اور جوابات دینے کے بعد اگر مطمئن ہیں چلتے جائیے. لیکن پتہ چل جاتا ہے انسان کو، جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، جس کا یہ اندر سے جواب دینے والا موجود ہوتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہاں غلطی ہے، اور وہ اپنی غلطی کو اگر سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو توفیق بھی دے دیتا ہے، اللہ اس کو اپنے قریب بھی کر لیتا ہے. جو کوشش کرتا ہے چل کر آنے کی، اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. تو اپنے ان سوالات کے جوابات کی فکر کیجئے. یہی ایک راستہ ہے، یہی ایک راستہ ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا، اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو بدلنے کا. ایک ایک کر کے ہم سب اگر بدلیں گے، ایک ایک کر کے ہمارا تعامل بدلے گا، ایک ایک کر کے انداز اور اسلوب بدلے گا. یہ بگاڑ بھی ایک ایک کر کے ہی آیا تھا، سدھار بھی ایک ایک کر کے ہی آئے گا. کوشش جاری رکھیے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور کل کے ان سوالات کا حساب فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یہ جو الفاظ ہیں اللہ کے قرآن مجید میں، حساب یسیر، اللہ ہمارا حساب یسیر فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال تھا حساب یسیر کے متعلق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حساب یسیر جو ہے اس کی نوعیت اور کیفیت کیا ہے؟ آسان حساب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب تو عرض ہے، پیش کرنا ہے، اللہ کی طرف سے اطلاع ہے. سوال کا جواب مطلوب نہیں ہوگا، پیش تو کیا جائے گا، بتایا تو جائے گا. اس کو عرض کہا جائے. یہ بھی سوال ہے، یہ بھی سوال ہے، لیکن جواب مطلوب نہیں ہے. یہاں پر اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے، اللہ کو جواب نہیں چاہیے، اللہ نے معاف کر دیا ہے. لیکن جو دوسرا حساب ہے اس کے متعلق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جو سوال و جواب ہوں گے کہ من نوقش الحساب، جو شخص ان سوال و جواب کے اندر جس کے ساتھ اللہ کی طرف سے مناقشہ ہوا، اور مناقشہ یہ ہوتا ہے کہ اگلے سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کام کیوں کیا، اس کی وجہ کیا تھی. ہم بھی کرتے ہوئے پوچھتے ہیں نا وجہ کیا تھی، یا شریعت نے حکم دیا ہے وجہ کیا ہے، بس وجہ کیا ہے، اس غلطی کی اس گناہ کی وجہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے سوال ہو گیا فقد ہلاک، اور دوسری روایت میں فقد عذب، وہ مارا گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ دھر لیا گیا، وہ پکڑا گیا، اس کو عذاب ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ اللہ مناقشہ اسی سے کرے گا جس کو پکڑنا ہے. باقی تو رحمت والا معاملہ ہے. تو یہ اس سوال کا جواب تو کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہو سکتا. کوئی انسان یہ جواب نہیں دے سکتا کہ اس نے کام، یہ گناہ، یہ غلطی کیوں کی. وجہ کسی کے پاس نہیں ہے. وجہ ہے میرا نفس، میری خواہشات. تو یہ جو حساب یسیر ہے یہ رحمت ہے، یہ مناقشہ یہ اللہ کا عدل والا نظام ہے. سیدھا سیدھا سوال ہے، سیدھا سیدھا جواب چاہیے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کون سا معاملہ ہوگا، میں حساب یسیر والوں میں سے ہوں گا یا مناقشے والوں میں سے ہوں گا. بس اتنی اللہ سے امید اور آرزو انسان کوشش ضرور کرے. وہ تو بہت اعلیٰ مقام والے ہیں، بننے والے بنتے بھی ہیں، حاصل کرنے والے کرتے بھی ہیں، کہ جن لوگوں کو 70,000 لوگوں کو بلا حساب ولا عذاب یدخلون الجنہ، جو جنت میں جائیں گے، نہ ان سے کچھ سوال ہوگا نہ کوئی عذاب ہوگا. یہ احترام کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے، تفصیل کا وقت نہیں، خلاصہ یہ ہے کہ رب پر 100% بھروسہ اور اعتماد کرنے والے لوگ ہیں. 100% بھروسہ اور اعتماد کرنے والے، لمحے لمحے پر، قدم قدم پر اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ مکمل اعتماد کرتے ہیں. یہ تو خاص ایک مقام ہے جس کو مل گیا عطا ہو گیا. کوشش کرنے والے کوشش کرتے بھی ہیں اور کامیاب ہونے والے کامیاب ہو بھی جاتے ہیں. اللہ ہمارا حساب یسیر فرما دے، کل قیامت کے دن کامیاب فرما دے. آسان سوال ہو، آسان حساب ہو، اس کے لیے تیاری کی بھی توفیق عطا فرما دے.